قال اللہ تعالی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وقال اللہ تعالی والضحى واللیل اذا سجى وقال اللہ تعالی یاسین وقال اللہ تعالی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا وقال اللہ تعالی یا ایھا المدثر قم فانذر۔ آج مدرسہ مدینۃ العلوم کے اس مبارک نورانی اور عرفانی صحن میں اس پروگرام نعت نبی کا جو مسابقہ ہماری ملت کی بچیاں اور بچے پیش کر رہے ہیں، اس وقت مجھے کوئی تقریر کوئی خطاب آپ سے بڑے پیمانے پر نہیں کرنا، صرف 2-4 منٹ اس پروگرام میں آ کر جو میں نے محسوس کیا ہے اس تاثر کو ظاہر کرنا ہے۔ میری معصوم بچیوں اور بچوں، میں صرف آپ کو اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس کائنات کا سب سے حسین اور سب سے زیادہ معزز، محترم اور مقبول عنوان جو خدا کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور سے نہیں، بلکہ اگر میں اس کا سرا اور اس کی بنیاد آپ کو بتاؤں کہ خدا کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات، خصوصیات، آپ کے انعامات اور آپ کے اعجازات اور آپ کے معجزات اور آپ کی صفات کا تذکرہ جو یہ بچیاں نظم کے انداز میں آج ہمارے سامنے کر رہی ہیں، اس کا سلسلہ خدا کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد نہیں، بلکہ اس وقت جب اللہ نے اس کائنات ارضی کو بنایا بھی نہیں اور جب انسانوں کا وجود بھی نہیں اور ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی جسم بنانے اور اس کے اندر روح ڈالنے سے پہلے، میرے الفاظ پر غور کرنا، میں تقریر نہیں، صرف اس مسابقے کی اور اس عنوان کی آپ کو بنیاد بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ یہ عنوان جو آج مدینۃ العلوم کے ہمارے مولانا عزیزم مفتی محمد ناصر صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحبزادے ہیں جناب قاری علاء الدین صاحب، اور میں اسی درمیان میں پہلے یہ بات کہہ دوں کہ قاری صاحب سے میرا تعلق تقریباً 20 سال کا اس سے بھی پہلے پرانا ہے، اور میں اس مدرسے میں بانیان میں میرا اس میں شمار ہوتا ہے، میرا شمار بانیان میں ہوتا ہے جب اس کی بنیادیں کھلی پڑی تھی اور یہاں سر پہ سایہ بھی نہیں تھی۔ آج میں یہاں برآمدے اور کمرے اور یہ آفس اور یہ خوشنما منظر دیکھ کر خدا کی قسم دل سے دعا نکلی، اللہ قاری صاحب کے سائے کو عافیت سے دراز رکھے، اور یہ خوش نصیب باپ ہے کہ جس نے کم از کم اتنا دنیا میں رہتے ہوئے کیا کہ اپنے بچے کو اپنے سامنے، اپنی نظروں کے سامنے دین کی خدمت کرتا ہوا اپنی آنکھوں سے، اور وہ باپ بڑا خوش نصیب ہے۔ الحمدللہ دونوں بچے حافظ قرآن اور عالم اور مفتی ہیں، یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے، اور قرآن پاک نے ایسے ہی والدین کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن پاک نے کہا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہمارے یہاں تو وہی معتبر ہوگا جو قلب سلیم کا پیمانہ، اور قلب سلیم کا پیمانہ کسے کہتے ہیں؟ علامہ روح المعانی نے تفسیر میں لکھا ہے، تفسیر روح المعانی میں بہت سی علامات قلب سلیم کی بیان فرمائی، لیکن 3 علامات کا تذکرہ کرتا ہوں۔ الذی یخلو قلبہ عن العقائد الباطلہ، اس کی زندگی باطل عقائد سے خالی ہو، اس کی زندگی باطل شہوات سے خالی ہو۔ اور بھائی تیسری علامت جو بیان فرمائی وہ ہم سب کے لیے ہے، آئے ہائے، فرمایا الذی یرشد بنیہ للحق، اس دنیا کا کامیاب ترین ماں باپ وہ ہے جو اپنی اولاد کی صالح
اچھی تربیت. تو جتنے لوگ اس مبارک پروگرام میں انہوں نے اپنی بچیوں کو شریک کیا، وہ والد لے کر آئے ہوں، والدہ لے کر کے آئے ہوں، بہرحال دونوں کی اجازت سے، دونوں کی فکر سے وہ بچیاں شامل ہوئی. خدا کی قسم یہ اللہ کے نزدیک ان ماں باپ کے صحیح العقیدہ ہونے کی ضمانت ہے، اللہ کے نزدیک ان ماں باپ کے مقبول ہونے کی علامت ہے، اور اللہ کے نزدیک اس بات کی علامت ہے کہ ان ماں باپ کی بوڈیز اور ان کے بدن میں اللہ نے ایک سلامتی والا دل بنایا ہے، اور وہ سلامتی والا دل اللہ کی ذات عالی کو بڑا پسند. اس لیے میں ان بچیوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، بچوں کو بھی، اور ان مساہمین اور مساہمات کے جو گارجنز ہیں، جو والدین ہیں، جو سرپرست ہیں، جو ذمہ دار ہیں. خدا کی قسم آج عیاشیوں کے نائٹ کلب بنے ہوئے لڑکیاں نیکر پہن کر اور ذرا ذرا سے نیب پر رہنا ہو کر ڈانس کلبوں میں شرابیں پی کر ناچ رہی ہے، اور انسانیت اور عریانیت کا بھی گویا جنازہ نکال رہی ہے، اور اللہ کے غضب کو دعوت دے رہی ہے. ایسے نازک دور میں یہ ادارے، یہ ان اداروں کے بانیان، یہ ہمارے نوجوان فضلاء خدا کی قسم مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ آج جبکہ ہر خانوں میں چاہے وہ بچیاں ہوں یا بچے ہوں، ایسی آوارگی کا ماحول ہے کہ ان کا اندر کالا ہو چکا ہے، دین اسلام سے بیزار ہو چکا ہے. اور ایک بات اور بتاؤ قاری صاحب، اس وقت میں سائنسدانوں نے ریسرچ کر کے ایسے گانوں کو ہٹ کیا ہے کہ جن گانوں کے اندر دہریہ بننے کی، یعنی بے عقیدہ بننے کی، ماں باپ کا نافرمان بننے کی، نمازوں، عبادات اور دین سے دوری کا تذکرہ ہے. اور ان کی دھنوں پر، ان کے گانوں کی دھن انہوں نے ایسی سیٹ کی ہے کہ جب بچے، بچیاں، نوجوان ان کو دین لگا کے سنتے ہیں تو قدرتی طور سے ان بچوں کے اندر ماں باپ کی نافرمانی کا جذبہ، قدرتی طور سے ان بچوں کے اندر کسی کو مار دھاڑ کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. قدرتی طور سے اس سننے کی وجہ سے اور اس کے ہارمون اور ان کے اندر سے جو ترنگے نکلتی ہیں اور جو شعائیں نکلتی ہیں نافرمانی کے، اس میں گری ہوئی ان ترنگوں سے ان کے اندر مذہب بیزاری کا مزاج پیدا ہوتا ہے. آج کے اس دور میں لادینیت اور مذہب بیزاری کے اس دور میں جناب مفتی ناصر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار مرضی کا ثبوت دیا، اور الحمدللہ سینکڑوں میل سے یہاں ہماری مائر بہنیں اپنی بچیوں کو لے کر اس مسابقے میں شریک ہو رہی ہے. خدا کی قسم یہ قابل صد مبارکباد ہے. میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس درخت کو اور اس دین اور تعلیم و تربیت کے اس ادارے کو مثالی ادارہ بنائے. اور سالم اشرف قاسمی کی یہ دعا ہے کہ اڑ اڑ کے آ رہے ہیں پرندے اسی، اڑ اڑ کے آ رہے ہوں پرندے اسی طرف. سالم اشرف قاسمی کی یہ دلی دعا ہے کہ یہ اشتہار کا مثالی درجہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس اجلاس کو، اس مساہمتی اور اس مسابقاتی پروگرام کو اللہ بے حد قبول فرمائے، اور ملت اسلامیہ کی یہ مستقبل بیٹھا ہے ہمارے ساتھ، یہ ہماری ملت کا، ہمارے گھروں کا، ہمارے سماج کا، ہمارے معاشرے کا یہ مستقبل ہے. یہ بچیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے سماج کا پلرز، ہمارے آنے والی نسلوں کا یہ پلرز ہے. یہ جتنا ایمان و عقیدے میں، تعلیم و تربیت میں اور عشق مصطفیٰ میں اور اللہ کی توحید کے نغموں میں جتنا یہ مست ہوں گے، اتنا اللہ ان کی گودوں سے پلنے والی اولادیں، اپنے وقت کے جنید بغدادی، اپنے وقت کے قاسم نانوت، اپنے وقت کے اشرف العلماء حضرت اقدس حضرت تھانوی کے مزاج اور صفات کے لوگ اس سماج میں پیدا ہوں. اور یہ نسل جتنی آوارہ، جتنی بے بہرہ اور جتنی عیار اور جتنی مکار اور جتنی دین بیدار ہو، آنے والا دور بھی، آنے والے دور کو جو نسلیں ملیں گی اور آنے والے دور کو جو پروڈکٹ ملیں گے، وہ یقیناً گانوں کی دھنوں پر تھرکنے والے اور اپنے بالوں سے سور کٹنگ جیسی بال کرا کر آزادہ اور جانوروں جیسے انداز
ساتھ کی 9 عمر بچیاں اور بچے جو آج کل بازاروں میں پھر رہے ہیں، ایسے ہی پروڈکٹ اس سماج کو ملے گی۔ میں ان اداروں کے ذمہ داروں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کے اس دور میں مادیت کے، غفلت کے، دین بیداری کے دور میں اس انداز کا پروگرام کرانا یقیناً قابل تحسین ہے۔ اور میں نے آپ کو ایک آخری بات بتانی تھی کہ یہ مبارک پروگرام بظاہر مدینہ العلوم کی سرزمین پر ہو رہا ہے، لیکن باہر میرے رب تو نے اپنے نبی کو اتنا محبوب بنایا، اتنا محبوب بنایا، اور ساری کائنات کا مرجع، مصدر اور مبدأ فیض فیوز الہی کا بہترین ترجمان، عکس جمیل اور مظہر عطم بنایا کہ جس وقت میں انسانوں کا وجود بھی نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کیا، اسٹیج لگا، باری تعالیٰ اسپیکر ہے، باری تعالیٰ خطیب، باری تعالیٰ ہی صدر، باری تعالیٰ ہی ناظر، سب کچھ اللہ کی ذات عالی، اور سننے والا مجمع ارواح مبارکہ۔ بچیوں، آپ نے اس پروگرام میں شریک ہو کر میری اس بات کو سن کر یقیناً آپ فخر محسوس کریں گے کہ ہم نے جو حصہ لیا ہے کسی بیکار پروگرام میں نہیں، بلکہ ایسے پروگرام میں لیا ہے جس کے تار اس ذات حق سے جڑتے ہیں کہ جب نسل انسانی کا سلسلہ بھی نہیں تھا، جب اسٹیج لگا اس میں نبیوں کی روحیں بھی ہیں، ابدال اقطاب کی روحیں بھی ہیں، اولیاء اللہ کی روحیں بھی ہیں، علماء کی روحیں بھی ہیں، اصفیاء، ازکیاء، اتقیاء، حفاظ اور علماء اور بزرگان دین سب کی روحیں ہیں، اور اللہ تقریر فرما۔ کیا تقریر دی؟ جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ اے روحو، تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، کائنات بساؤں گا، آسمان، زمین، مرغزارے، آبشارے، نظارے، پھول اور سمندر سب پیدا کروں گا۔ دو شرطیں ہیں، بہت مختصر کر کے کہہ رہا ہوں، دو شرطیں ہیں۔ کن سے عہد لیا جا رہا ہے؟ انبیاء کی روح، انبیاء کا پرنور مجموعہ بیٹھا ہوا، اور خطاب باری تعالیٰ کا، اور کہا جا رہا ہے اے نبیوں کی جماعت، تمہارے لیے نبوت کا فیصلہ دو شرطوں کے ساتھ ہوگا۔ جس زمانے میں بھی تم رہو، اس زمانے میں میرے محبوب پیغمبر پر ایمان۔ گویا کہ کسی نبی کے ایمان کی تکمیل اس وقت میں ہوتی ہے جب وہ اپنے نبی ہونے پر ایمان رکھے، اور خاتم الرسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر بھی ایمان۔ اور بھائی دوسری شرط کیا ہے؟ وَلَتَنْصُرُنَّ، چاہے زمانہ میرے نبی سے 2000 سال پہلے کا، 5000 سال پہلے، 7000 سال پہلے، لیکن یاد رکھو جس زمانے میں تم رہو اس زمانے میں میرے نبی کی پرچار کرنا، ان کی نشر و اشاعت کرنا، ان کے اوصاف و کمالات کو بیان کرنا۔ اس لیے آپ تورات، زبور، انجیل دیکھیں گے، اللہ اکبر، یہودی اور عیسائی میرے نبی کو ایسے پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے آدمی کو اپنے بیٹے کو پہچاننے میں شک نہیں ہوتا، ایسے یہود و نصارہ نبی کے آنے سے 1000 سال پہلے جو کتابیں اتری ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹے کو آدمی پہچانتے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ توریت اور زبور اور انجیل کے اندر نبی کے اوصاف و کمالات کا تذکرہ ہے۔ اس لیے میری عزیز بچیوں، آج آپ ایسے پروگرام میں شریک ہونے کے لیے آئی کہ جس پروگرام کے سوتے اور جس پروگرام کا ایک سرا اگر مدینہ العلوم میں ہے تو دوسرا سرا میدان ازل کی اس ارواح کانفرنس سے ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے خطاب سے اپنے نبی کی عظمت کا تذکرہ کیا، اور اس سے زیادہ حسین عنوان کون ہو سکتا ہے؟ کہیں قرآن کہتا ہے یاسین، میرے نبی کے نام،
کہیں قرآن کہتا ہے نبی کی چادر یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، کہیں اپنے نبی کو کہتا ہے واللیل والسجا والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہیں قرآن پاک اللہ کے نبی کے سینے کی تعریف کرتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ بتاؤ تو صحیح اس سے زیادہ محبوب کون ہو سکتا ہے کہ جس محبوب کا تذکرہ سے سارا قرآن بھرا ہوا۔ تو یہ مسابقہ قرآنی عمل بھی، خدائی عمل، انبیائی مشن۔ بس یہ چار الفاظ کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پروگرام کتنا یہ خدائی مشن بھی ہے، یہ انبیائی تحریک بھی ہے، اور یہ قرآنی مراد بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو بنایا اپنے نبی کے استقبال میں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، آج کئی پروگرام جانا میں نے قاری صاحب سے معذرت کی۔ طبیعت تو یہ چاہتی تھی کہ شام تک رہتا اور ان بچیوں کے اس نغمات کو سنتا، لیکن مجبوری ہے۔ میں چند ہی ایک بچوں کی جو نعت کو سنا، دل سے دعا نکلی، اور میں اس مبارک بادی کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام سے نبی کے گھر میں، یہ جو مدرسے ہیں نا یہ نبی کے گھر ہے، اور یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کے گھر ہے، تو نبی کے گھر میں بیٹھ کر نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو یہ ناسپاسی ہوگی کہ نبی کی خراج عقیدت نبی کے دربار میں پیش نہ کیا جائے۔ میں ان الفاظ کو کہہ کر رخصت ہوتا ہوں۔ حضور آئے، سننا بیٹے غور سے، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی آ گئی، مجھے چہروں کا زنگ اترا، سطح چہروں پہ نور آیا، لپسٹک سے، پاؤڈر سے، بیوٹی پارلروں سے حسن نہیں آئے، حسن آئے گا میری بیٹی وضو سے اور سرما لگا۔ اس لیے کہتا ہوں حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں کا زنگ اترا، سطح چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا بس انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز، تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔